إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبہ ہے، تو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے۔ لاکھوں درود ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انسان دنیا میں جب دیکھتا ہے، اپنے حالات کو دیکھتا ہے، اپنے معاشرے میں جائزہ لیتا ہے، تب اس کو کچھ چیز معلوم ہوتی ہے۔ یہ چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ ہے علم کی اہمیت، اور وہ بھی ایسا ہی علم نہیں بلکہ یقینی علم کی اہمیت اس کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہے۔ یقین بھی انسان کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں ذکر کیا کہ وہ لوگ ایمان والے یقین رکھتے ہیں، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ تو یقین کیسے حاصل کریں؟ یقین حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ التکاثر میں فرمایا علم الیقین، علم سے انسان یقین حاصل کرتا ہے۔ علم جب جب حاصل کرتے جائے گا اس کا یقین بڑھتے جائے گا۔ پھر اس کا اگلا درجہ کیا ہے؟ وہ ہے عین الیقین۔ جب انسان آنکھوں کو جہنم کو دیکھ لے گا، اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ عین الیقین ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد اس کو اور زیادہ یقین ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں فرمایا کہ اگلا جو مرتبہ ہے وہ ہے حق الیقین۔ جب انسان محسوس کر لیتا ہے کہ اب میں جنت میں آ گیا ہوں، اب میں جہنم میں آ گیا ہوں، اب میری موت ہو چکی ہے، یہ حق الیقین اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو ابھی ہم مرحلے میں ہیں علم الیقین کے مرحلے میں، جہاں پر ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے عین الیقین سے پہلے، جب انسان دیکھ لے گا مرنے کے بعد۔ کیونکہ یقین انسان جب اس کو پکا یقین ہوگا تبھی وہ عمل کی طرف آگے بڑھے گا۔ تو اسی کے سلسلے میں ہم قیامت کے مناظر ذکر کر رہے تھے کہ یقین جو ہے علم الیقین حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کیا وہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ اٹھائے نہیں جائیں گے؟ کس دن کے لیے اللہ نے ذکر کیا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یوم عظیم، بڑا دن ہے۔ انسان قیامت کے بارے میں جب ذکر ہوتا ہے تو اس کے دل میں شاید دیکھیں گے جب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتاتے ہوئے ہر جگہ کہتا ہے لیوم عظیم۔ ایک مسلمان سوچ سکتا ہے کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں قیامت پر، میں تو مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان رکھتا ہوں۔ یاد رکھیے صرف لب کشائی سے کام نہیں ہوگا۔ ایمان کا مطلب دل میں تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے دکھانا ہے۔ تو
تو اگر آپ زبان سے کتنا بھی بول لیں میں ایمان رکھتا ہوں، یہ سارے جو ارکان ایمان پر، لیکن عمل سے ہم نہیں دکھا رہے ہیں، تو وہ اصل میں وہ ایمان نہیں ہے، وہ ایمان ناقص ہے۔ عمل بھی حصہ ہے کس کا؟ ایمان کا حصہ۔ تو اس دن جو ہے لوگ بہت پریشان ہوں گے قیامت کے دن، کہ قیامت جب قائم ہوگی، ایک ماں جس کے لیے اپنا بچہ ہی جو ہے سب سے چہیتا رہے گا اور رہتا ہے، تو وہ اپنے بچے دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑ دے گی۔ ایک حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی جب قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت خطرناک ہونے والا ہے، عظیم۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ کیا آپ دیکھیں گے ایک دودھ پلانے والی ماں جو ہے اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، ایک حمل والی عورت جو ہے اپنے حمل کو ترک کر دے گی اور حمل گر جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں رہیں گے، اور یہ بہت شدید عذاب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارا ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی حدیں پار ہوتی جا رہی، تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ یہ دنیا جو ہے بس ایک آزمائش گاہ ہے، یہاں پہ ظالم کو بھی مہلت دی جاتی ہے۔ کب تک؟ قیامت تک اللہ تعالیٰ کبھی مہلت دے دیتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ آپ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے جو لوگ ظالم یہ کام کر رہے ہیں۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایسے دن کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، کہ وہ لوگ سر اٹھائے ہوئے دیکھتے رہیں گے، ہر جگہ جو ہے جلدی جلدی چلتے رہیں گے قیامت جب قائم ہو۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں واپس نہیں لوٹیں گی، یعنی اتنے سارے چیزیں وہ دیکھیں گے تو ان کو جو ہے بہت ہی وہ خوفناک منظر ہوگا۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، ان کے دل بھی جو ہے ہوا کی طرح اڑتے رہیں گے، اور دل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلق تک آ جائیں گے۔ قیامت کا جب منظر رہے گا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، کہ وہ لوگ بات بھی نہیں کر پائیں گے، دل جو ہے ان کے حلق میں آ جاتا ہے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ دل جو ہے حلقوں تک آ جاتے ہیں، انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ کیا کرے، ویسے ہی اس سے بھی بری حالت جو ہے قیامت کے دن ہوگی۔ اور اگر اس دنیا میں جو ہے انسان فکر نہیں کر رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے سچے لوگ ایسے لوگ ہیں جو فکر کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ جو ہے چھوٹا بچہ بھی جو ہوتا ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر آپ کفر کر رہے ہیں تو کس طرح سے اب اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو۔ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، جس دن بچے جو ہے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ شیبا السماء منفطر به، آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور یہ وعدہ ہے سچا وعدہ ہے جو پورا کیا جائے گا۔ انسان جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس دنیا میں اگر مجھ پہ کوئی مصیبت آتی ہے، میرے دوست پر بھی وہی مصیبت آتی ہے، میرے خاندان والوں پر بھی وہی مصیبت آتی ہے، تو مصیبت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے معانست انسان کرتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایسے حالت ہوگی کہ کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ رشتہ داری کوئی کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے اپنے حال چال کے بارے میں، کوئی خیر خیریت کوئی نہیں لے گا، سب کو اپنی اپنی فکر رہے گی۔ حتیٰ کہ یہ ہوگا کہ حال چال تو دور کی بات، انسان اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، دیکھ کر بھاگے گا، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے والدہ سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، ان سب سے دور دور بھاگے گا۔ دنیا میں شاید ایک انسان جو ہے جب کماتا ہے تو اپنی جان کے لیے جب کماتا ہے تو بہت ہی کم میں خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب بیوی بچوں کی بات آتی ہے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے انسان حرام میں جانے کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ میں تو جی لوں گا لیکن میرے بچے کیسے جئیں گے۔
میرے بیوی میرا خاندان کیسے جئیں گے، اس کی وجہ سے وہ حرام کام میں گزر جاتا ہے، یاد رکھیے ویسا انسان بہت ہی نقصان میں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے لیے دنیا بھر نہیں جیا، وہ کمایا، حرام کی کمائی کمایا، وہ دوسروں کے لیے جیتا رہا۔ قیامت کے دن سمجھیں گے یہ لوگ بچانے آئیں گے، کوئی بچانے نہیں آئے، وہی آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ تو انسان کو جاننا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ حلال کمائی میں یا جو بھی چیز انسان کر رہا ہے دوسروں کے دباؤ میں آ کر کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ ہم کو ہمارے اعمال خود اٹھانا، خود ہمارے اعمال اٹھانا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور ایسا حال ہوگا انسان دنیا بھر جو ہے کماتے رہے، کماتے 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 جو ہے آخرت میں جائے گا، تو آخرت کی اگر وہ تیاری نہیں کرے گا تو کیا حالت ہوگی؟ ایسی حالت ہوگی کہ انسان گھر بنا رہا ہے لیکن کہاں؟ یہاں جہاں پہ اسے مرنا ہے، یہاں پہ وہ ہر چیز بنا کر جو ہے آخرت میں خالی ہاتھ جا رہا ہے، تو کتنا بڑا افسوس ہوگا، کتنی بڑی حسرت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو کفار ہوں گے وغیرہ، وہ لوگ پوری زمین بھر دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے مال، لیکن ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ مال تک چھوڑیے، اللہ نے ذکر کیا سونا بھی زمین بھر کر دیں گے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم سوچتے ہیں کئی بار کہ اللہ تعالیٰ عذاب، انسان جو ہے گناہ کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے 80 سال، تو سزا بھی ہونی چاہیے 80 سال، کیوں ہو رہی ہے کہ ہمیشہ کی سزا کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ کفر جو ہے ہمیشہ کرتے رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جہنمی سے ایک بار بات کرے گا اور کافر سے بات کرے گا، یوجا بالکافر یوم القیامہ، قیامت کے دن کافر کو بات کریں گے اللہ تعالیٰ، فیقال له، سے کہا جائے گا ارأیت لو کان لک من الارض ذهبا، اگر آپ کے پاس جو ہے زمین بھر کا سونا ہوتا تو کیا آپ دے دیتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ کنت تفتدی بہ، تو وہ بولے گا فیقول نعم، تو وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا فیقال له، یا اسے کہا جائے گا قد كنت سئلت ما هو ایسر من هذا، اس سے آسان اللہ نے دنیا میں پوچھا تھا، اس سے آسان توحید میں نے پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے کفر کر دیا، تم نے کفر کر دیا، توحید اس سے آسان تھا، تو ابھی پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس دن بہت شدت بھی ہوگی، شدت کا اندازہ لگانے کے لیے وہاں ایک قیامت کا دن جو ہے 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا قیامت کا دن ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، انسان کی فطرت ہے جو چیز سامنے نہیں ہے اس کو وہ دور سمجھتا ہے، میری موت تو بہت دور ہے، مجھے کیا مرنا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے قیامت کو بھی دور دیکھتا ہے انسان، انہم یرونہ بعیدا، لیکن اللہ اسے ونراہ قریبا، اور لیکن اللہ تعالیٰ اسے قریب دیکھتے ہیں، اس کی موت پل بھر میں آ جائے گی۔ اور انسان جب قیامت کے دن آئے گا تو حسرتیں بہت زیادہ ہوگی، حسرت ایسی حسرت ہوگی کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ کتنے دن رہے بھائی آپ، 1 دن 2 دن 3 دن، دنیا میں کتنی دیر رہے؟ تو وہ بولے گا بس 1 گھنٹہ میں دنیا میں رہا، 1 گھنٹہ بس میں دنیا میں رہا۔ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، ایسے اٹھایا جائے گا کہ بھی تھے ہی نہیں، اتنا کم وقت تھا ان کا، 80 سال 60 سال، یہ 50,000 سال کے مقابلے میں کیا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، کہ ایسے کہ تھے ہی نہیں، إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہ بھئی دن میں 1 گھنٹہ بس دنیا میں وہ لوگ جی کے آئے ہیں، اس کی وجہ سے اب جو ہے عذاب وہ بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ فرمایا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے، جب قیامت کو دیکھیں گے ایسے دکھے بس ایک شام گزار کے آئے ہیں، ایک صبح انسان گزار کے آئے۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اپنی عمر جتنی بھی ہوئی بس ایک پل بھر کی طرح لگتی ہے کہ ایسے ہی جو ہے شروع ہوئی زندگی، اس کے بعد یہ کام ہوا وہ کام ہوا، جو ہے اگر انسان ہوش میں نہ اٹھے، مرنے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لوٹے تو وہ خبر میں ہی آنکھیں کھولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دی جائے۔ حسرت کی، ایک انسان سمجھیے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کی گاڑی میں 10-12 لوگ آپ کے خاندان کے موجود ہیں، رات کا وقت ہے، اور رات کے وقت میں
آپ نیند کو کوشش کر رہے ہیں کہ نیند نہ آئے، لیکن بس 1 منٹ جو ہے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے گاڑی چلاتے ہوئے، اور اس 1 منٹ میں بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کے خاندان کے سارے لوگ نعوذ باللہ وفات پا جاتے ہیں، تو آپ کو کتنی حسرت ہوگی، کیسا پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں وہ 30 سیکنڈ نہ سویا ہوتا۔ اس سے کئی زیادہ پچھتاوا قیامت میں انسان موت کے بعد جو ہے پچھتاوا ہونے والا ہے، اس سے کئی زیادہ انسان کو افسوس ہونے والا ہے۔ تو انسان جو ایسا جیے گا تو وہ مرتے دم تک افسوس کرتے رہے گا کہ کاش میں ایسا کچھ کر دیا ہوتا، ایسے کر دیا ہوتا۔ تو انسان کو یہ جو زندگی ملی ہے، ہم کو اس کو غنیمت جاننا ہے، کیونکہ ہم سے پہلے بھی کئی لوگ آئے تھے جو سوچے تھے کہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لیکن جب وفات پا چکے ہیں تو ایسا ہے کہ وہ تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ وقت کو غنیمت نہیں جانے، یا جان لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہمارے سے نہیں پوچھے گا، بلکہ ہمارے اعمال کے بارے میں ہم کو پوچھے گا۔ یہ زمین جو محشر کی زمین ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے گا، اس کو بدل دے گا، اور ایسی چیزیں ہوں گی جب محشر کی زمین جو ہے زمین پر ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو بدل دے گا اور آسمانوں کو بھی بدل دے گا۔ کیسے بدل دیں گے؟ ایسا ہوگا کہ زمین کو پلٹا دیا جائے گا، نہ اس پہ کوئی نشانی رہے گی۔ آج یہاں کل جاتے ہیں ہم تو بورڈ دیکھتے ہیں، وہاں کوئی بورڈ وغیرہ نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ وغیرہ بھی نہیں ہوں گے قیامت کے دن، کوئی علامتیں بھی نہیں ہوگی، اور دنیا دکھے گی جیسے سفید دنیا جو ہے، لیکن پوری سفید نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت علی الارض بیضاء افراء، کہ سفید ہوں گی لیکن لال کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کقرصۃ نقی، جیسے وہ زمانے میں جو ہے بریڈ کا ٹکڑا جو ہے لال اور سفید ملا کر نکلتا تھا، اس طرح سے ہوگی روٹی کا ٹکڑا۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاندی کی طرح صاف ہوگا، لیکن کچھ حمر رہے گا، اس میں لال پنا بھی رہے گا۔ ابن مسعود بھی فرماتے ہیں ارض بیضاء کانها سبیک فضہ، چاندی کے سکے کی طرح زمین چمکتے رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف شفاف کر دے گا، زمین کو پلٹا دے گا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس پہ کوئی خون نہیں بہائے گا، اس پہ کچھ گناہ نہیں ہوگا، تو اب اس پر جو ہے حساب کتاب ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کب یہ زمین کو پلٹا دیا جائے، کیا قبر سے اٹھتے ہی پلٹا دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله عز وجل یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات فأین یکون الناس یومئذ یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگ کہاں رہیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ صراط پہ رہیں گے، یعنی پل صراط کے وقت جو ہے زمین کو صاف اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ ایک یہودی بھی آ کر پوچھتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پل صراط میں یہ کام ہوگا۔ کچھ علامتیں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو اور آسمان کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھوں میں لے لے گا۔ اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، تو اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں آسمان اللہ تعالیٰ لے لے گا، اور بائیں ہاتھ میں جو ہے زمین، جو 7 زمینیں اللہ تعالیٰ لے لے گا، اور کیا کہے گا؟ انا الملک انا الملک انا الملک، میں ہی راجہ ہوں، میں ہی راجہ ہوں۔ این ملوک الارض، زمین کے راجائیں بادشاہیں کہاں گئے، زمین کے بادشاہیں کہاں گئے؟ این الجبارون، تکبر کرنے والے، این المتکبرون، جو جبار ظالم قسم کے جو لوگ تھے وہ کہاں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ یہ بلائے گا تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب آسمانوں کو لپیٹ دے گا، اور پھر جو پہاڑ بھی رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پہاڑوں کو پہلے جو ہے ان کو چکنا چور کر دیا جائے گا، ایک بلاسٹ ہوگا، اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سارے پہاڑوں کو چکنا چور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کو دک کہتے ہیں، دک الارض والجبال۔ اللہ نے کہا کلا اذا دکت الارض
دکن دکا، کہ جب جو ہے زمین کو پورا کھودتا جائے گا، یعنی جو جو پہاڑ ہے ان کو سب کو ریزہ ریزہ چکنا چور کر دیا جائے گا، اور دکھنے میں یہ سب جو ہے سراب کی طرح دکھیں گے، دکھنے میں دور سے تو پہاڑ نظر آئیں گے لیکن مٹی کے ٹیلے کی طرح اڑ جائیں گے۔ اللہ نے ذکر کیا کہ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، مٹی کے جو ٹیلے رہتے ہیں اس کی طرح، کثیب کہتے ہیں مٹی کے ٹیلے، یعنی ہوا سے اڑ جائیں گے۔ اور اللہ نے اس کی مثال دیتے ہوئے جو سورہ ہم سب کو یاد ہے ہونا چاہیے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، کہ پہاڑ جو ہے کس کی طرح ہو جائیں گے؟ روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اور ایک سورہ میں اللہ نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جو ہے روئی، جو ہے دھنی ہوئی روئی کی طرح یہ پہاڑ ہو جائیں گے۔ تو زمین صاف شفاف ہوگی، سارے انسان جو ہے تیار رہیں گے کہ اب جو ہے حساب کتاب شروع ہوگا، لیکن حساب کتاب ابھی تو بہت دن ہے، بہت زیادہ لمبا وقت انسان کو گزارنا ہے۔ تو کیا کیا حالتیں آئیں گے انشاءاللہ اٹھنے کے بعد، یہ جب زمین صاف ہو جائے گی، اور کہاں سب لوگ جمع ہو جائیں گے؟ ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا، سب لوگ قبر میں سے نکل کر جائیں گے کس طرف؟ شام کی طرف جائیں گے۔ شام میں جو ہے قیامت قائم ہوگی، جو صحیح احادیث سے روایت ملتی، سب لوگ شام کی طرف جائیں گے، اور شام میں جب قیامت قائم ہوگی تو زمین کو بدل دیا جائے گا اس طرح سے۔ آخری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، کہ ہم جو ہے پہاڑوں کو جو ہے چلا دیں گے، بھگا دیں گے، سب غائب ہو جائے گا، کوئی علامتیں نہیں رہیں گی، اور آپ زمین کو بھی پوری طرح ایک میدان دیکھ لیں گے۔ یہ ہے محشر کا میدان جس میں سارے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر جو ہے ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پر اللہ تعالیٰ ہم کو وفات دے، اور جو بھی مظلوم ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان سب کے ظلم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے صحیح بدلہ لے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی مظلوم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کو اٹھا دے۔